بھٹی صاحب کا بلنڈر کہوں گا، میں بھٹی صاحب کی کم علمی کہوں، میں بھٹی صاحب کا مغالطہ کہوں، کیا کہوں؟ محترم ہے ہمارے لیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھٹی صاحب نے جو ہے وہ اہل سنت اکابرین کی زبان بولی ہے، یہ اپنے چیلنج پہ برقرار ہیں۔ کوئی مائی کا لال اٹھ کر آئے، تشیع یہودیت سے ماخوذ ہے یا اہل سنت یہودیت سے ماخوذ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کے بڑے یہودیوں کے سائے میں پلتے رہے ہیں، وہ پھر آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو بھٹی صاحب کو بھی اگر کوئی ٹیم کام کر کے دینے والی تھی، انہوں نے بالکل ویب سائٹ سے ماخوذ اور جناب اسی طرح سے سوال تیار کیے، کوئی علمی تحقیقی ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ارشاد بھٹی صاحب جن کا تعلق سیاست سے ہے، ایک سیاسی اینکر ہیں اور بہت اچھا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ علماء اہل سنت میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے پاس وہ تشریف لے کر جا رہی ہیں اور بڑے اچھے سوالات بعض مقامات انہوں نے کیے ہیں، اور اب ان کی جو اگلی جو پوڈ کاسٹ آئی ہے وہ تشیع کے ایک جید عالم دین ہیں، پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پر تشیع کی نمائندگی کرتے ہیں، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ ان کے پاس وہ تشریف لے گئے، وہاں پر انہوں نے کافی سارے سوالات کیے، ہم ان کے اوپر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں، چونکہ عرض کیا تھا کہ ایک سوال ایسا ہے کہ جس پہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گفتگو کی جا سکتی ہے، پروگرام کا وقت قلیل ہوتا ہے تو اس میں سوالات بے شمار ہوتے ہیں، ہر جواب کو اس انداز سے حلی اور نقضی طور پر ایڈریس کرنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ اگر کہیں پر کوئی کمی کاستی رہ جاتی ہے، کوئی تشنگی رہ جاتی ہے تو ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہا کہ ہم ان کے اوپر کلام کریں۔ اب بھٹی صاحب نے ایک جو سوالات کی تیاری کر رکھی تھی، پہلے میں اس کے حوالے سے آپ کی خدمت عرض کروں کہ بھٹی صاحب نے جو سوالات آمادہ کر رکھے تھے وہ کاملاً جو ہیں وہ مختلف ویب سائٹ سے ماخوذ ہیں، کہ جہاں پر سٹیکرز لگا کر تشیع کے خلاف کیا کی جاتی ہے، باقاعدہ کمپین چلائی جاتی ہے، جی تشیع یہودیت سے ماخوذ ہے، تشیع کا بانی وہ تھا، یا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تشیع کے اذان میں شیخ صدوق نے یہ لکھ دیا۔ کیا جاتا ہے، تعریف لفظی اور معنوی سے کام لیا جاتا ہے۔ کہیں پر کیا ہوتا ہے، الفاظ کا وہ ترجمہ نہیں ہوتا، وہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے کئی مقامات پہ ان کی ڈنڈیوں کو پکڑا ہے، ٹھیک ہے، لائیو میں بھی، مناظرات میں بھی ان کی ڈنڈیوں کو، ان کی تحریفات کا جواب دیا ہے۔ چونکہ اہل سنت خود، بھٹی صاحب مائنڈ نہ کریں، ایک تحریفی مذہب ہے، اس مذہب میں تحریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود اسلام میں اگر کسی نے تحریف کی ہے تو وہ اہل سنت ہیں۔ اہل سنت عام کی بات نہیں کر رہا، ان کے علماء اور ان کے اکابرین، اور اس کے اوپر شواہد الا ماشاء اللہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا تشیع کے لیے بھی یہ کیا کرتے ہیں، تشیع کے خلاف جب بھی اپنا استدلال تشیع کی کتابوں سے قائم کرتے ہیں، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لوگ یا تحریف لفظی کرتے ہیں یا تحریف معنوی کرتے ہیں، یہ ان کا ایک وتیرہ ہے۔ تو بھٹی صاحب کو بھی اگر کوئی ٹیم کام کر کے دینے والی تھی، انہوں نے بالکل ویب سائٹ سے ماخوذ اور جناب اسی طرح سے سوال تیار کیے، کوئی علمی تحقیقی ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا، اور وہی گھسے پٹے جو ایک عرصے سے سوشل میڈیا پہ سوالات اور اعتراضات گردش کر رہی ہیں، لوگوں کے ذہن میں راسخ کیے جا رہے ہیں، وہی کیے۔ اب چونکہ یہ چیزیں اس قدر تکرار ہوتی ہیں، ہم ان کے جوابات دے چکے ہیں، آپ میرے چینل پہ جائیں، عبداللہ بن صباح کے نام سے آپ کو پلے لسٹ ملے گی، وہاں پہ ہم نے چیلنج کیا تھا اس موضوع پہ گفتگو کے لیے صداقت فریدی صاحب کو کہ تشریف لائیں، وہ نہیں لائے۔ اس کے علاوہ ہم پھر حاضر ہیں، اگر کوئی اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہے اور آ کے وہ ثابت کر دے جو بھی بھٹی صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ابھی بھی اپنے چیلنج پہ برقرار ہیں۔ کوئی مائی کا لال اٹھ کر آئے، تشیع یہودیت سے ماخوذ ہے یا اہل سنت یہودیت سے ماخوذ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کے بڑے یہودیوں کے سائے میں پلتے رہے ہیں، وہ پھر آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہم ابھی بھی اس دعوے پر قائم و دائم ہیں، اگر کسی میں ہمت ہے، جرت ہے، اسی موضوع پر آ کر ہمارے ساتھ گفتگو کر لیں۔ لیکن چونکہ یہ اعتراض بار بار تکرار ہوتا ہے تو لہٰذا جواب بھی بار بار تکرار ہوگا، تاکہ جیسے اعتراض کو راسخ کرنے کے لیے تکرار کیا جا رہا ہے، ہم اپنی طرف سے جواب کو راسخ کرنے کے لیے تکرار کریں گے۔ تو یہ پہلے سنیں بھٹی صاحب کی گفتگو اور بھٹی صاحب کا اعتراض، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھٹی صاحب نے جو ہے وہ اہل سنت اکابرین کی زبان بولی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بعد کی ایجاد ہے یا بعد میں کوئی مذہب بنا مسلم بنا، نہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلا عنوان ایک اچھا مسلمان، ایک بہترین اسلام کی تصویر تشیع ہے۔ لیکن سر شیعہ کتابوں میں ہے کہ شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ نام کا شیعہ پہلا بھٹی صاحب کا بلنڈر کہوں گا، میں بھٹی صاحب کی کم علمی کہوں، میں بھٹی صاحب کا مغالطہ کہوں، کیا کہوں؟ محترم ہے ہمارے لیے، کیونکہ سیاست سے ان کا تعلق ہے۔ تو بھٹی صاحب تشیع شیعہ کتابوں میں ہے کہ تشیع کا بانی، سر کہیں نہیں ہے تشیع کا بانی، کسی ایک کتاب میں بھی نہیں، حتی سنیوں نے بھی اس چیز کو اون نہیں کیا۔ سر میں آپ کے علماء کی پہلے اپنے عرض کیا نا، پلے لسٹ ہماری موجود ہے عبداللہ بن سبا، وہاں جا کے آپ دیکھیں، میں اہل سنت علماء سے رکھ چکا ہوں کہ عبداللہ بن سبا کی شخصیت کیا تھی اور انہوں نے آیا تشیع کی طرف نسبت دی ہے یا نہیں دی۔ جہاں پر بھی گئی ہیں آپ وہاں پر دیکھیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ اجماع صحابہ حجہ عند اہل سنہ، والی آگے کیا گیا، اجماع اہل البیت لیس بحجہ عند اہل سنہ، کس کے نزدیک ہے؟ عند شیعہ، عند شیعہ اجماع اہل البیت حجہ۔
شیعہ کے نزدیک اجماع اہل بیت حجت ہے، یعنی اہل بیت کسی مسئلے پہ اتفاق کر لیں تو شیعوں کے نزدیک حجت ہے. سر عبداللہ ابن سبا اہل بیت میں نہیں آتا. میں آپ کی خدمت عرض کروں، جب ہم کہہ رہے ہیں ہم مذہب تشیع اہل بیت کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو اہل بیت کی جتنی بھی آپ وہ دیکھ لیں کہ اہل بیت نے جو دین بیان کیا ہے وہ اہل بیت میں عبداللہ بن سبا کہیں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نہیں کرتا. یعنی یہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ جب تشیع کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے اور اہل بیت کے پیچھے چلنے والے، اہل بیت سے دین لینے والے، تو گویا وہ یہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے، ایکس وائی زیڈ سے نہیں ہے. عبداللہ بن سبا پہ اہل بیت نے لعنت کی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تشیع کا بانی اہل بیت ہے. نہ شیعہ کی تعریف یہ آپ کے محدثین نے کی ہے، رافضی کی بھی یہ تعریف آپ کے محدثین نے نہیں کی. خود آپ شیعہ کی تعریف میں یہ نہیں دکھا سکتے. شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو کیا کرے جی، عبداللہ بن سبا کے پیچھے چلے. ٹھیک ہے، میں آپ کی اپنے ہی علماء سے یہ رکھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ تشیع کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے اور کیا اس میں عبداللہ بن سبا کا کوئی کردار ہے. یہ ملاحظہ فرمائے تاریخ ابن خلدون نہایت معتبر تاریخ کی کتاب کنسیڈر کی جاتی ہے. یہاں پہ مبدا دولت الشیعہ کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل البیت. یہ دیکھیں یہاں پہ کیا اہل البیت، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یرون انہم احق بالامر وان الخلاف لرجالہم دون من سواہم من قریش. کہ سر یہ عبارت آپ جو کریں کہ تشیع کی ابتدا کہاں سے ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو جاتی ہے تو اہل بیت یا عبداللہ ابن سبا. سر اہل بیت نے کیا دیکھا، وہ یہ انہوں نے دیکھا، ان کا ماننا یہ تھا، ان کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ اس امر خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، ان کے مرد اس امر خلافت کے زیادہ حقدار ہیں نہ کہ قریش کے دیگر افراد. ٹھیک ہے سر، تو یہ ابن خلدون بیان کر رہا ہے. وہ یہاں پہ کہاں ہے عبداللہ ابن سبا؟ یہ جو ایجاد ہے یہ احسان الہی ظہیر جیسے کچھ شر پسند افراد، تکفیری افراد. سر یہ تکفیریوں کا اعتراض ہے، یہ ناسبیوں کا اعتراض ہے، پڑھے لکھے اور آپ کہہ لیں کہ منصف مزاج افراد کا یہ اعتراض نہیں ہے. آگے سنیں جی. مورخ ابو عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب میں معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین جو المعروف رجال الکشی میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا جی رجال کشی، آپ سنیے گا توجہ سے. یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرنے لگا. اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اختیار کیا. یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالفین کی تکفیر کی. اسی بنا پر شیعہ مخالفین کہتے ہیں کہ شیعہ ازم یہودیت سے ماخوذ ہے. جی ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس روایت کی ہم تردید کرتے ہیں، اس دعوے کی تردید کرتے ہیں. اس کی وجہ دیکھیں یہ دعویٰ سب سے پہلے تو رجال کشی میں آگے کشی کا نہیں ہے، یہ آگے کشی کی عبارت نہیں ہے، یہ آگے کشی کے الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز بھٹی صاحب ایک اور تمام ناظرین کے لیے بیان کروں گا کہ کسی کتاب میں محض نقل ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مؤلف اس کا اعتقاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی بھی علمی دنیا میں یہ روش نہیں ہے، چاہے شیعہ چاہے سنہ، کہیں پر یہ علمی روش نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک کتاب میں ایک چیز لکھی ہے وہ اس کا معتقد بھی ہے، یہ لازمہ قائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور آغا نے بھی اس کو رد کیا. اب ہم آپ کو اصل کتاب سے بھی دکھاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک دفعہ یہ مکمل ان کی گفتگو سن لیں عبداللہ بن سبا کے حوالے سے، پھر میں آپ کو اس کا پس منظر دکھاتا ہوں کہ اصل عبارت کیا ہے، کس سے ماخوذ ہے، حقیقت کیا ہے. یہ اگر آپ احادیث کی کتابوں میں اختلافی احادیث یا نوادر احادیث یا مجعول حدیث یا جعلی اور موضوع احادیث کا سلسلہ شروع کریں گے تو کوئی بھی مسلک بچا ہوا نہیں ہے کہ جس کے اندر کمزور چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ آپ کے سر جی ہمارا ہے. آپ ہمیں بغیر نوار کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، مگر میں تو آپ کو اپنی ان کتابوں کی طرف توجہ دلاؤں گا جس میں عبداللہ ابن سبا کو امام علی علیہ السلام نے جلانے کا حکم دیا، زندہ جلانے. جی میں اگر نامور جو شیعہ مورخ ہے، شیعہ جید عالم ہے، علم کلام کے ماہر اور فلسفی ہیں، ابوالقاسم حسین دنروح نوبختی اپنی کتاب فرقہ الشیعہ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ فرقہ الشیعہ میں آگے یہ اسے میں بھی بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، جو ابھی بھٹی صاحب نے جس کتاب کا اشارہ کیا، پہلے رجال کشی کا اشارہ کیا، اب اس کا اشارہ کیا. آپ ایک دفعہ تسلی سے سنتے آئیں، پھر میں انشاءاللہ اسی ترتیب سے جواب دیتا ہوں. بن سبا حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ پر تشیع کا آغاز کرنے والوں میں سے تھا. اس نے لوگوں کو کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا کام کرنے کو حکم دیا. حضرت علی کو پتہ چلا تو آپ نے اسے گرفتار کرنے کو حکم دے دیا. اسے گرفتار کر کے لایا گیا. اعتراف کرنے پر حضرت علی نے اسے قتل کرنے کو حکم دیا، مگر لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ایسے شخص کو قتل نہ کریے جو اہل بیت سے محبت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جلا وطن کر کے ایران کے شہر مدائن کی طرف بھیج دیا. جی ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص ضرور تھا، ایک وجود ہے اس کا، مگر نہ ہماری کسی کتاب میں. یعنی میں موٹی دلیل دے رہا ہوں، اگر عبداللہ ابن سبا ہمارا بانی ہے تو ہم اسے حدیثیں لینا. ہم یہ ایک بہترین قبلہ نے جواب دیا، نہایت عقلی اور منطقی جواب کہ سر اگر کوئی کسی مذہب کا بانی ہوگا نا، جیسے احناف کا بانی کون ہے، یہ کس سے منسوب ہیں، جناب ابو حنیفہ صاحب سے، تو ابو حنیفہ صاحب سے دین لیتے ہیں اس لیے ان کو حنفی کہا جاتا ہے. شوافع امام شافعی اس لیے ان کو شوافع کہا جاتا ہے، یعنی امام شافعی سے منسوب. اسی طرح دیگر آپ چلتے جائیں. کلامی اگر نظریات کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی اشعری کیوں کہا جاتا ہے، ماتریدی کیوں کہا جاتا ہے، حتی دیوبند کیوں کہا جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے نسبت قائم ہوتی ہے اور پھر ان سے اعتقادات لیے جاتے ہیں.
اب یہاں پہ قبلہ نے جو ایک نہایت موٹا اور بڑا بہترین ایک ہی لائن میں مکمل جواب دے دیا، وہ یہ کہ سر اگر تشیع کا بانی عبداللہ بن سبا ہو نا تو تشیع اس کو اون کرے گی، تشیع اس سے نظریات لے گی، اس کے نظریات کی بنیاد پر تشیع اپنا مذہب کھڑا کرے گی. ایسا نہیں ہے، آپ ایسا قطعاً ثابت نہیں کر سکتے، جبکہ اس کے برخلاف اہل بیت نے اس کے اوپر لعن کی ہے، جیسے قبلہ نے بھی اشارہ کیا. اسے روایات پر نقل کریں نا، ہماری کسی معتبر خاص طور پہ عقائد کی کتابوں میں اور احکام کی فقہ کی کتابوں میں عبداللہ ابن سبا سے کوئی روایت نہیں جاتی. نوبختی کے مطابق یہ یہودی تھا اور اسلام قبول کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ کا معتقد ہو گیا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی کی. اب یہاں تک جواب دے دیا، اس سے آگے بھٹی صاحب کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ظاہری بات ہے جو تیار کر کے لائے ہیں وہ تو بیان کرنا ہے. بھائی جب آپ کو آپ کے ایک اعتراض کا جواب مل گیا کہ عبداللہ بن سبا کو وہ کہہ رہے ملعون ہے، اہل بیت نے اس کے اوپر لعن کیا، اس سے اظہار برات کیا وغیرہ، سر ختم ہو گیا، موضوع ختم. آگے پڑھیں، نوبختی نے یہ کہا، چلیں آپ پڑھیں تو پڑھیں. پھر امامت و ولایت کی فضیلت اور آپ کے دشمنوں سے برائت کا بھی دعویٰ ہے، چار یہ دعویٰ ہے نا. دیکھیں یہ دعویٰ ہے، نوبختی آپ کا بڑے دعویٰ ہے، ایک عالم تو دعویٰ نہیں کرے گا، ہمارے ایک عالم تو ہمارا مذہب بیان نہیں اور یہ جناب نوبختی کا کلام بھی نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. کرے گا. جمہور ہمیشہ بیان کرتے ہیں، اکثریت علماء کسی مذہب کے مسلک کے اس مذہب اور اس مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ ایک عالم نے نہیں، میں تو ابھی اگر آپ اس طرح سے گفتگو کریں گے تو تحریف خود. ٹھیک ہے سر، یہاں تک انہوں نے یہ بیان کیا. اب میں ذرا اس کے اوپر آپ کی خدمت میں حوالہ جات رکھتا ہوں جو انہوں نے عبارتیں پیش کی ہیں اور جو کتاب یہ بیان کر رہے تھے. اچھا جی، یہ ملاحظہ کیجئے، مقالات و فرق جو یہ بیان کر رہے تھے اس میں سے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کتاب المقالات والفرق. یہاں پہ کیا کہتے ہیں، کس کی ہے جی؟ جناب اشعری کمی کی. یہاں سے اصل یہ عبارت ماخوذ ہے. یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ایک فرقہ ہے جو کیا کہتا ہے کہ امام علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، وہ مرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے. اس کے بعد انہی کے عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ انہی کے عقیدے بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد وہی جو یہ بیان کر رہا تھا پھر وہ مدائن چلا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب پیچھے دیکھیں کس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین قتل نہیں ہوئے. کیا شیعہ یہ کہتے ہیں؟ نہیں سر، شیعہ تو ان کا 21 رمضان منا رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں، یہیں پر وہ بیان کر رہے ہیں. اصل یہاں پہ دیکھیں، میں اس لیے نوبختی کی طرف ابھی بعد میں نہیں گیا، اصل میں آپ کو اس کتاب کی طرف لے کے آؤں جہاں سے یہ عبارت ماخوذ ہے. اور عبارت کس اس میں ہے؟ اوپر دیکھیں، وہ کہتے ہیں وَهَٰذِهِ الْفِرْقَةُ تُسَمَّى سَبَائِيَّةُ اصحاب عبداللہ بن سبا. یہ وہ فرقہ ہے کہ جو عبداللہ بن سبا کے اصحاب پر مشتمل تھا، اس کو فرقہ سبائیہ کہا جاتا تھا. اس کا یہ کہنا تھا امام علی دنیا سے نہیں گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کہہ رہے ہیں جی یہ شیعوں کا بانی ہے. سر امام آپ بھٹی صاحب کیا 21 رمضان کو روزہ رکھ کے سو تو نہیں جاتے؟ آپ نہیں دیکھتے کہ شیعہ امیر المؤمنین کے جو شہادت ہے اس کو کیسے منا رہے ہوتے ہیں، جلوس عزا ہوتے ہیں؟ سر سبائیہ فرقہ جو عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں، وہ اس دنیا سے نہیں گئے، وہ مرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور آگے پھر اس کے سارے نظریات بیان کیے جا رہے ہیں. اچھا جی، ہاں یہ بالکل جو وہ عبارت بیان کر رہا تھا کہ فصاح الناس الیہ جب امر بقتلہ، جب امام علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم دیا تو لوگوں نے چیخ و پکار بلند کی، ہر طرف سے کہا یا امیر المؤمنین تقتلوا رجلا یدعو الی حبکم اہل البیت و الی ولایتک. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کے لوگوں کو آپ کی اہل بیت کی محبت کی طرف بلاتا ہے، آپ کی ولایت کی طرف بلاتا ہے، والبراءۃ من اعدائک، آپ کے اعداء سے برات کی طرف بلاتا ہے، تو آپ ایسے شخص کو قتل کر رہے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک جماعت کی طرف سے یہ حکایت کی جاتی ہے کہ ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا فاسلم ووالا علی، کہ یہ اسلام لے آیا، امیر المؤمنین سے محبت کرنے والا تھا. ایک اور اہل علم کی جماعت کہتی ہے. سر وہ کون ہے؟ علمی دنیا میں اس عبارت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیا تشیع کا کوئی عالم کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر، آپ کہہ رہے ہیں نوبختی آپ کا بڑا عالم ہے. سر نوبختی نہیں کہہ رہا، تو یہ آپ نوبختی کی طرف نسبت نہ دیں. وہ جس فرقے کی طرف سے بیان کر رہے ہیں، یہ پوری آپ دیکھیں نا، یہ یہاں پر فرقے بیان کیے جا رہے ہیں اور ان میں سے ایک فرقہ کیا ہے؟ یہ والا ہے. کیا جی؟ فرقۃ منھا قالت، اگر صفحہ نشون پہ دیتے کہ ایک ایسا فرقہ ہے، آپ اس کتاب میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو فرق بتائے جا رہے ہیں. ایک ایسا فرقہ جو یہ بیان کرتا ہے، تو سر یہ وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں نے اصل کتاب سے عبارت دکھائی. اب آپ جو نوبختی کی بات کر رہے تھے وہاں سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. سر یہ ملاحظہ کیجیے، فرق الشیعہ حسن بن موسیٰ نوبختی من اعلام القرن الثالث الہجری، صفحہ نشون پہ دینا جی، یہاں پہ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے سر، یہ فرق الشیعہ. اچھا، اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اس میں آپ کو وہ ساری عبارتیں دکھاتا ہوں. یہ پوری کتاب ہے سر. میں آپ کو اصل یہاں پہ کیا ہے جی، اب دیکھیں یہاں سے وہ عبارت شروع ہوتی ہے. یہ دیکھیے گا، یہ فرقے ہیں سارے. اشیعۃ العلویہ، شیعہ علویہ. سر جو تشیع کی بات کی جاتی ہے وہ شیعہ علویہ ہے. وہ کون سا فرقہ ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب کا فرقہ ہے، جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ علی کہتے ہیں. فی زمان النبی وبعد معروفون، وہ کیا ہے جو معروف تھے بانقطاعہم الیہ والقول بامامتہ، جو ان کی امامت کا قول اختیار کرتے تھے. ان میں کون ہے؟ مقداد بن اسود. وہ شیعہ کون ہیں رسول کے زمانے میں؟ سلمان فارسی، ابو ذر، جندب بن جنادہ الغفاری، عمار یاسر.
یہ فرقہ کیا کہتا ہے سر؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں افترقت فرقۃ الشیعہ ثلاث فرق، کہ اس کے بعد 3 میں یہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر تشیع کے 3 فرقے بن گئے۔ ایک فرقہ کیا کہتا تھا کہ ان علی امیر المومنین کیا ہیں؟ امام ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، رسول اللہ کے بعد لوگوں پر ان کی اطاعت کرنا واجب ہے اور ان سے دین لینا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ آگے بڑھتے ہیں ہم، یہ اس فرقے کی ساری تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد باقی انہوں نے فرقوں کو بتایا، باقی فرقوں کا بتایا وہ کیا کہتے تھے۔ آگے دیکھیں، الجارودیہ و زیدیہ، یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ جارودیہ اور زیدیہ، یہ ایک فرقہ تھا۔ اب دیکھیں اختلاف الشیعہ، سفر وگنیشن بدید، اختلاف الشیعہ العلویہ بعد قتل امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام السبائیہ، یہ الگ سے ہے، اس کا وہ تشیع کا بانی ہے، وہ باتیں کہانی ہے سر۔ آگے دیکھیں کیا بیان کرتے ہیں۔ اس فرقے کو کیا نام دیا جاتا تھا؟ اصحاب عبداللہ بن سبا، بالکل وہی کہ امیر المومنین قتل نہیں ہوئے، وہ مرے نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ وہی عبارت کہ ایک جماعت اہل علم کی حکایت کرتی ہے، تو سر یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یعنی یہ جناب نوبختی کا قول نہیں ہے۔ وہ آپ کہہ رہے تھے نا یار نوبختی آپ کا بہت بڑا عالم ہے، یہ نوبختی کا قول نہیں ہے، جناب نوبختی کا یہ قول نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے شیعوں کے مخالف یہ کہنے لگ گئے کہ اصل جو رافضیت ہے وہ ماخوذ ہے یہودیت سے۔ تو یہ تشیع کا نہ نظریہ نہ تشیع کا عقیدہ ہے۔ تو جہاں تک یہ نقطہ نہایت اہم جو بیان کرنے والا تھا کہ بیان کر دیا ادب کتاب میں یہ آیا، لیکن وہ کس کی طرف منسوب ہے؟ آپ خود صاحب کتاب کی طرف اس کو نسبت دینے لگ جاتے ہیں کہ جی صاحب کتاب نے یہ بات کی ہے، جبکہ اپنی کتاب میں جب وہ یہ چیز بیان کر رہے ہیں تو وہ کسی کا قول نقل کر رہے ہیں۔ اور فرقوں کی تقسیم بھی اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کے لیے واضح ہو جاتا۔ تو میرے خیال میں چونکہ ہم اس کے اوپر نہایت تفصیل سے پوری پلے لسٹ موجود ہے، آپ سبائیت کے حوالے سے وہاں پہ جا سکتے ہیں، عبداللہ بن سبا کا کیا کریکٹر ہے، شیعوں کے نزدیک سنیوں کے نزدیک، ہم نے وہاں پہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ فقط ہم نے دوبارہ چونکہ دوبارہ سے اعتراض ہوا تو ہم نے کہا کہ دوبارہ سے اس کا تھوڑا سا جتنا ہم اعتراض کیا گیا اس حساب سے اس کا جواب دیں۔ زیادہ تفصیل کے لیے ہماری پلے لسٹ کی طرف آپ رجوع فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔